السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی اور یہ کائنات کیسے بنی؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا عرش کس چیز پر تھا؟ پیارے دوستو، زمین و آسمان کس چیز سے بنائے گئی اور زمین و آسمان کے بنانے میں کتنے دن لگے؟ زمین و آسمان کے پیدائش سے پہلی رات تھی یا دن؟ فرشتے، شیطان اور جنات کس چیز سے پیدا کیے گئی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کون سے دن ہوئی؟ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور روایات کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ ترجمہ: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے ذکر کے اندر سب کچھ لکھ دیا اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہوا کو حکم کیا، تو اس نے پانی کو مارا تو اس سے دوئی کی طرف بخار اٹھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ پھر پانی خشک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک زمین بنائی، پھر اس کو جدا کیا تو اس کو 7 زمینیں بنائی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ترجمہ: کہو، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مدی مقابل بناتے ہوں؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامانی معیشت مقرر کیا، سب 4 دنوں میں طلبگاروں کے لیے یکساں ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دعا تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ نہ خوشی سے۔ ان دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار ذات کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ترجمہ: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے
تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اس کی قدرت پوری ہے اور اس کا غلبہ زبردست ہے۔ فرماتا ہے کہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور سب چیزوں کا نگہبان بھی وہی ہے۔ ابتدا میں زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تہبتے پیوستے، اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا، زمینیں پیدا کیے اور ساتھ ہی آسمان بنائے۔ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان جوف اور خلا رکھا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پیداوار اگائی، اور ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ پہلی رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تہبتے تھی، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کا نام رات ہے، تو ثابت ہوا کہ پہلی رات تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بہت سے آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آسمان اور زمین اور کل مخلوقات اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائے ہیں، جبکہ امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا، درخت پیر والے دن پیدا کیے، مکروہات کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور کل مخلوقات پوری ہوئی۔ یہ حدیث مسلم شریف اور نسائی شریف میں ہے۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم شریف کے غرائب میں سے ہے۔ غرابت کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، جبکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی بنانے میں 7 دن لگے۔ دوسری وجہ غرابت کی یہ ہے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ ہوئی ہے، حالانکہ قرآن کریم کی متعدد آیات جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ مذکور ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بہت زمانہ بعد ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ایک روایت میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنوں کو آباد کیا گیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کے باپ ابلیس لعین کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا، واللہ اعلم بحقیقتها۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی ہے، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتی نور سے پیدا کی گئی، اور جنات آگ کے شعلے سے، اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ ترجمہ، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کنکناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔